السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویلا کے ساتھ میں ہوں محمد ابراہیم۔ آج ہم بات کریں گے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ 4-5 کیسز جو تھے وہ بڑے امپورٹنٹ کیسز تھے، ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کے پی کے ہاؤس اسلام آباد، کے پی کے ہاؤس اسلام آباد جو ہے اس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتظار منجوتا صاحب کو بازیاب کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ کل تک ان کو پیش کیا جائے۔ آج اسلام آباد صاحب آج پیش ہوئے تھے۔ تیسرا سے بڑا امپورٹنٹ کیس تھا وہ 4 بھائیوں کو بازیابی کے حوالے سے جو کیس تھا، اس کے اندر بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، نئی ڈائریکشن جو ہے وہ دے دی گئی ہے، رپورٹ بھی جو ہے جمع کروا دی گئی ہے۔ اور چوتھا بڑا امپورٹنٹ جو معاملہ ہے وہ ہے جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی جو درخواست تھی، اس درخواست کے اندر ان کی طرف سے کہا گیا تھا، استدعا کی گئی تھی کہ جو مجوزہ ہے مجوزہ آئینی ترمیم ہے، اس کا ڈرافٹ پبلک کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں سی ڈی اے کے متعلق کیس کی۔ گزشتہ روز اس کے درخواست جو ہے دائر کی گئی گورنمنٹ آف کے پی کے کی جانب سے کہ جو سی ڈی اے کی طرف سے سیل کیا گیا ہے کہ کے پی کے ہاؤس کو ڈی سیل کیا جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ خرم کھوسہ جو ہیں وہ وکیل تھے گورنمنٹ آف کے پی کے، وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ آج جو تھے لیگل ایڈوائزر سی ڈی اے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ ان کی طرف سے بتایا گیا کہ 3-4 وجوہات تھیں، ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ سیل کیا گیا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس۔ 2014 کے اندر سب سے پہلے نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا سی ڈی اے کی جانب سے کے پی کے حکومت کو کہ آپ کا یہ جو گھر ہے اس کو، یا کے پی کے ہاؤس ہے، اس کو ڈی سے اس کے تجاوزات ہیں ان کو گرایا جائے۔ اور اس کے حوالے سے جو آج بڑی اہم جو چیزیں بتائی ہیں لیگل ایڈوائزر سی ڈی اے نے، وہ یہ تھی کہ غیر قانونی کنسٹرکشن ہوئی، کچھ وجوہات بھی واجبات بھی جو ہے وہ باقی ہیں۔ 2014 میں پہلا نوٹس دیا، اور ساتھ میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ چیف صاحب کی طرف سے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے جو ہے وہ کیس کی سماعت کی۔ ان کی طرف سے پوچھا گیا کہ آپ نے آخری نوٹس کب دیا، جس کو انہوں نے 2021 کا غالباً بتایا کہ آخری نوٹس تب آیا تھا۔ وہاں پہ چیف صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے جب کارروائی کرنی ہوتی ہے تو آپ نے اس کے کچھ عرصہ پہلے دوبارہ نوٹس جاری کرنا ہوتا تاکہ اگلا بندہ جو ہے وہ دیکھ لے، اپنی تیاری کر لے، اور ساتھ میں کچھ کنسٹرکشن کے اندر معاملات ہیں ایسے خراب ہیں تو اس کو وہ بہتر بنا دیں۔ جس کے اوپر چیف صاحب نے مزید یہ کہا کہ آپ یہ چھوڑیں کہ یہ کنسٹرکشن غلط ہے یا درست ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ آپ نے غلط کام کیا ہے، غیر قانونی کام کیا، آپ نے یقیناً کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، لیکن آپ کی ٹائمنگ غلط تھی۔ آج اگر ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہے، کل دوسری سیاسی جماعت کی حکومت ہوگی۔ ہمیں ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ یا سیاسی ہماری وابستگی جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ پاکستان ہے، کے پی کے ہاؤس ایک صوبے کی جو ہے وہ ملکیت ہے، آپ کو اس متعلق جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ البتہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کے پی کے ہاؤس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ میں کہا کہ میں اس کے اوپر آرڈر بھی جاری کروں گا، آپ نے سارے معاملات کو دیکھنا ہے۔ اب دوسری جو بڑی امپورٹنٹ درخواست تھی وہ تھی انتظار حسین پنجوتا کی۔ ان کو غائب کیا گیا، لاپتہ ہیں۔ علی اعجاز بٹر صاحب ہیں، وہ ان کے وکیل ہیں، ساتھ میں فیصل چودھری صاحب وہ بھی ان کے وکیل ہیں۔ ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی کہ جو انتظار پنجوتا ہیں وہ بالکل غائب ہیں، پرسوں 4 بجے کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست کل دائر کی گئی۔ آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا گیا، آئی جی اسلام آباد آج عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، سیف سٹی جو کیمراز ہیں ان کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں ڈیٹیکٹ کی ہیں، لیکن ہمیں زیادہ تر انفارمیشن نہیں ملی۔ البتہ ہم ان کو ڈھونڈنے کی جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا آئی جی اسلام آباد کی جانب سے کہ ہم اس معاملے کو سارے کو طریقہ کار سے دیکھ رہے ہیں، جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس معاملے کو خود ٹیک اپ کریں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اب جیسے جو اپ رائٹ آفیسرز ہیں وہ اب ایسے دیکھ کے لگتا ہے کہ اب جو شہر ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اب اس میں چیف عامر فاروق صاحب نے مزید ریمارک دی کہ آپ یقین رکھیں گے انویسٹیگیشن محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ انتظار پنجوتا کی بازیابی کا درخواست پر جو سماعت وہ کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جو آئی جی صاحب کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ہم سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ ان کا نمبر جو ان کو دیا گیا تھا، نمبر کو ٹریس کرنے کے بارے سے انہوں نے بات کی کہ اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان نے کہا کہ ایک موبائل نمبر سامنے آیا ہے جو واٹس ایپ پر ہے، واٹس ایپ پر لوکیشن ہم آئی بی سے جو ہے وہ لے دیں، ابھی کچھ معلوم نہیں ہوا، کیونکہ نمبر ان کا کہنا تھا کہ نمبر صرف واٹس ایپ پہ یوز ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو نمبر تھا وہ کہیں اور استعمال نہیں ہوتا۔ دوسری طرف جو نے کہا مرزا آصف کے بیان کے مطابق وہ آخری دفعہ فیض آباد تھے، ہم نے آئی جیز کے ساتھ شیئر کیا
گاڑی کا نمبر جو ہے وہ شیئر کیا ہے، موبائل نمبر بھی جو ہے ان کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ مرزا آصف کے بیان کے مطابق انتظار موجود تھا، واپس آئے تھے۔ وہاں پہ عمر فاروق صاحب نے کہا چیف جسٹس نے کہ وکیل ہیں، اس سے پہلے شہری ہیں، آئی جی صاحب یہ کیوں ہو رہا ہے، اس پر پروگرس جو ہے وہ آپ دیکھ دیں، اور وزارت دفاع سے رپورٹ منگاتا ہوں، وزارت دفاع کا مجاز افسر جو ہے اس کو بلا لیتا ہوں۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کل تک چلا گیا ہے، کل اس کیس کی جو ہے دوبارہ سماعت ہوگی۔ اب یہ انتظار ذہن بندوتا جو ہے وہ اتنے امپورٹنٹ کیوں ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب کے اس وقت وہ فوکل پرسن ہے، جتنے بھی پیغامات اس ڈیالہ جیل سے باہر آتے تھے، انتظار ذہن بندوتا صاحب جو تھے وہ آ کے ڈلیور کرتے تھے، وہ آ کے بتاتے تھے میڈیا کے سامنے کہ عمران خان کا کس فلاں مسائل کے اوپر، فلاں مسئلے کے اوپر سٹانس کیا ہے اور عمران خان کیا چاہتے ہیں۔ اب جس وقت فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈیالہ جیل کے اندر تمام ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی جائے، اس کے بعد جب عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، اس کے بعد عمران خان کی کوئی بھی بیان جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے باہر نہیں آ رہا، اور ساتھ ساتھ جو شنگھائی تعاون تنظیم کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر، اور حکومت مبینہ طور پہ ذرائع یہ کہتے ہیں حکومت یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان کا بیان اسی اسنا میں کوئی باہر آئے، کیونکہ عمران خان صاحب کا بیان اگر اس معاملات میں کچھ آئے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایک کیاس پیدا ہو جائے گا، اور پبلک کا ریئیکشن آئے گا، اور پبلک کا ریئیکشن اتنا سخت ہوگا کہ گورنمنٹ اس کو بات برداشت نہیں کر سکے گی۔ فورن ڈیلیگیشن بھی پاکستان کے اندر موجود ہوں گے، آٹومیٹکلی ان کے اوپر بھی اس چیز کا امپیکٹ پڑے گا۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب کل تک چلا گیا، دیکھتے ہیں اب کل اس حوالے سے کیا جو ہے پیش رفت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج یہ جو 4 جنوری سے جن کو غائب کیا گیا تھا، اس حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ عدالت میں ضرور موجود تھے، لیکن ان کو سلوسٹوں پر بلایا نہیں گیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن راولپنڈی اور ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد جو ہے وہ ان کو بلایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کیس کی سماعت کی، اور ایس ایس پی صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا، جو اسلام آباد کے ایس ایس پی تھے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں جو گاڑی نمبر دیا گیا ہے وہ نمبر اس طرح کسی پولیس افسر کا نہیں ہے، کسی پرائیویٹ آدمی کا ہے۔ جو ہمیں ویڈیوز دی گئی ہیں، ویڈیوز کے اندر ہمیں کلیئر نہیں ہو رہا، پہچانا نہیں جا رہا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ناظرہ نے جواب دینا تھا، لیکن ناظرہ کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ جب پہ ایس ایس پی جو آپریشن راولپنڈی ہے ان کی طرف سے خود پیش ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے سارا جو ڈیٹا ہے، سارا جو ریکارڈ ہے وہ اسلام آباد پولیس کو دے دیا، اسلام آباد پولیس اب سارے معاملے کو دیکھے گی، ہمارے پر جو الزام لگایا گیا وہ بالکل درست نہیں ہے۔ البتہ جو درخواست گزار سے وکیل سے ہماری جو ملاقاتیں ہوئی تھی، ان ملاقاتوں کے اوپر بھی ہم نے جو ساری اپنے اسٹانس کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو درخواست گزار کے وکیل تھے مفید خان، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ڈی وی آر جو ہے ہماری ملاقات ہوئی تھی، جو اسلام آباد پولیس کے جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے انہوں نے ڈی وی آر بھی جو ہے وہاں سے لیا تھا۔ وہاں پہ چیف صاحب نے آئی او کو پوچھا کیا آپ نے وہاں سے ڈی وی آر لیا تھا، وہاں پہ وہ جواب نہیں دے سکے، ڈھونڈنا شروع کر دی چیزیں، فائلیں ڈھونڈنے شروع کر دی۔ وہاں پہ چیف صاحب نے ایس ایس پی کو کہا، ایس ایس پی اسلام آباد کو یہ بات بولی کہ آپ کے آئی او کی یہ حالت ہے، سب سے پہلے اپنے آئی او کو چینج کرو۔ اس کے بعد انہوں نے یہی بات جو ہے وہ کی ایس ایس پی پنجاب پولیس کے ساتھ، راولپنڈی پولیس کے ساتھ، کہ کیا آپ کے آئی او بھی اسی طرح کے جس طرح اسلام آباد کے آئی او کی حالت ہے۔ میرا زیادہ تر تجربہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہے، سندھ کے اندر، اسلام آباد میں کم ہے، لیکن مجھے کہیں محسوس ہوتا ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے اور پنجاب پولیس اسلام آباد سے قدرے بہتر ہے، کیونکہ بہت سارے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کیسز لگتے ہیں پولیس کے متعلق، تو چیف صاحب جو ہیں اس کے اندر بڑا سخت سٹانس جو ہے وہ رکھتے ہیں، پولیس کی بڑی سرپرست جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور آخری بڑا جو جس کا ہم نے بات کرنی تھی وہ کیس تھا مصطفیٰ نعمات کھوکھر کا، کہ مجوزہ آئینی ترمیم جو ہے اس کے ڈرافٹ کو پبلک کیا جائے، اس کے اوپر اعتراضات لگائے گئے تھے، اعتراضات دور کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کر دی ہے عدالت نے۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ کیس سنا، مصطفیٰ نعمات کھوکھر صاحب اپنے وکلاء کے سامنے پیش ہوئے، وکلاء کے ساتھ جو ہے پیش ہوئے عدالت کے سامنے، اور جو اعتراضات تھے وہ دور کر کے جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی رجسٹرار آفس کو جو ہے وہ ہدایت کر دی گئی ہے۔ اب یہ جو معاملات ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی چل رہے ہیں آئین ترمیم کے حوالے سے، پشاور ہائی کورٹ میں بھی چل رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی چل رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہر ہائی کورٹ جو ہے اس کا اپنا الگ الگ سٹانس ہوگا، وہ مختلف نظر سے اس کو دیکھے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اگلے ولاگ تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ